السلام علیکم ناظرین، پی فار پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ بھارت کا مون مشن چندریان 3 کامیابی کے ساتھ جنوبی قطب پہ پہنچ چکا ہے اور بھارت میں باقاعدہ طور پہ جشن کا سما ہے۔ اس میں مودی صاحب نے یہ بہت بڑا بیان دیا ہے، لیکن اس حوالے سے ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آصف جٹ صاحب سے جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک خبر بریک کی تھی کہ اب جو چاند کے بعد اگلا مشن جو ہے وہ مودی صاحب کا وہ کیا ہوگا، سارا کچھ جانتے ہیں آصف جٹ سے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ چندریان 3 جو گیا ہے اس میں اتنی خوشی کی کیا بات ہے؟ کیونکہ امریکہ نے بھی بھیجا ہے، رشیا نے بھی بھیجا ہے، اس کے علاوہ جو ہے چائنا نے بھی بھیجا ہے، تو بھارت والے اتنے زیادہ خوش کیوں ہیں؟ خوشی کی بات تو ہے اویس، کیونکہ ایشیا میں یہ پہلا ملک ہے جس نے چاند پہ قدم رکھا ہے، دنیا میں چوتھا ملک ہے جس ایریا میں یعنی ساؤتھ پول پہ انہوں نے قدم رکھا ہے، یہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے قدم رکھنے والا چاند پہ۔ اگر کیونکہ اب اس جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے قدم رکھا ہے وہاں پہ زندگی کے بھی امکانات ہیں، پانی کے بھی امکانات ہیں، رشیا اور امریکہ کی بھی کوشش ہے کہ وہ ساؤتھ پول پہ قدم رکھیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ تو واقعتاً ایک اچھی بات ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچے اور جشن تو منانا چاہیے۔ اگر پاکستان پہنچتا تو پاکستان بھی جشن مناتا۔ اچھا، انہوں نے خاصا ایک جگاڑ لگایا ہے۔ بچپن میں جو چیز ہم کرتے تھے رسی کے ساتھ پتھر باندھ کے، وہی جگاڑ انہوں نے لگایا ہے۔ تو ٹیکنالوجی اور جگاڑ کا یہ جو مکسچر انہوں نے کیا ہے، پاکستان بھی ایسا کر کے کچھ پہنچ سکتا ہے؟ جگاڑ تو ہے یہ، لیکن اٹس مور آف اے ٹیکنالوجی لیس آف اے جگاڑ۔ جگاڑ ہے کیونکہ وہ آربٹ کے ارد گرد، جیسے آپ ایک پتھر کو باندھ کے ایسے گھماتے تھے رسی کے گرد، اور پھر آپ گھما کے جب اسے چھوڑتے تھے تو وہ اور سپیڈ سے جاتا تھا ڈائریکشن میں۔ یہ سین کیا انہوں نے اپنے سیٹلائٹ کے ساتھ، اور جس کی وجہ سے وہ پھر چاند میں داخل ہو سکا، کیونکہ ان کے پاس اتنے پاورفل انجن نہیں تھے جو کشش ثقل کو بریک کر سکتے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ اچھا ہے، پازیٹیو ہے، پہنچ گئے ہیں، دیٹس اے ویری گڈ سائن۔ اور فردر جو ہے وہ جو آپ نے کہا کہ سورج پہ اب وہ جانا چاہتے ہیں، مودی صاحب نے دراصل نا وہ جوش میں آ کے نا تو وہ فٹافٹ ہی اس کا اعلان کر دیا کہ اب ہم اگلا ہمارا جو ہے وہ سورج ہے، اور سورج کے لیے انہوں نے آدتیہ کے نام سے ایک جو ہے وہ پروگرام جو ہے اسے لانچ کر دیا، آدتیہ L1۔ اور وہ بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں ستمبر یا اکتوبر میں اس کو لانچ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ سورج کے ارد گرد کوئی آربٹ گھمائیں گے؟ کیا کریں گے؟ آربٹ میں کوئی گھومتا رہے گا، سورج پہ تو پہنچ نہیں سکتے یہ۔ ڈیفینیٹلی سورج کو اسٹڈی کرنے کے لیے اس کے قریب آربٹ میں ہی جایا جا سکتا ہے۔ سورج پر تو ابھی میرا خیال ہے جانا اب مشکل نہیں، ناممکن لگتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جتنی شدت ہے، جتنی ہیٹ ہے تو وہ ہر چیز جلا دے گا۔ تو اس کے آربٹ میں جا کر اس کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے، پھر اس سے بہت آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ موسمی تبدیلیاں جو آ رہی ہیں، ماحولیاتی تبدیلیاں جو دنیا میں آ رہی ہیں، اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو سکتی ہے۔ سورج کی لائف کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، آنے والے دنوں میں اس کی روشنی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یہ بھی بڑا یوزفل ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر رشیا، امریکہ اور چائنا جتنے انہوں نے مشن بھیجے ہیں مون پہ، کلیکٹیو اگر ان کا کوئی نتیجہ نکالا جائے تو ان کے مطابق وہاں پہ کوئی ایسی زندگی کے آثار نہیں ہے، پانی کے آثار نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد بھارت اب کیا نیا چیز جو ہے وہ لے کے آنے والا ہے؟ کوئی بیماری کا علاج لے آئے گا یا پانی دریافت کر لے گا؟ دیکھیں، انسان نے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس دنیا کے علاوہ دنیا نکالنی ہی نکالنی ہے، کیونکہ ایک تو ہیں وہ میرے اور آپ جیسے لوگ سطحی سوچ والے، جنہوں نے بس روٹی پکانی ہے، کھا لینی ہے، جو فیوچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا لوگ، جو ویسے تو اللہ کی ذات فیوچر ڈیسائیڈ کرتی ہے، لیکن زمین پہ بھی کچھ لوگ ہیں جو فیوچر ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے۔ تو ان لوگوں میں جس میں ایلون مسک جو ہے بڑا کردار ہے، بہت بڑا، اس کے علاوہ مائکروسافٹ کے جو ہیں بل گیٹس، بہت بڑا کردار ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں نا جو فیوچر پلان کرتے ہیں اپنی طرف سے، تو انہوں نے ان کی طرف سے دنیا تباہ ہے آلریڈی، 20ویں صدی جو ہے وہ تباہی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے ڈھونڈنا ہے کچھ نہ کچھ جہاں پہ زندگی گزاری جا سکے۔ ایلون مسک جو ہے اس نے مارس پہ اس نے انٹرنیٹ کے جو اپنے وہ اس نے سیٹلائٹ چھوڑے ہوئے ہیں، جو آپ کو وہ ٹرین نما ستارے نظر آتے ہیں، اس نے وہاں پہ چھوڑ بھی دیے ہیں تاکہ جب ہم کہتا ہے جی جب ہم مارس پہ جائیں گے تو انٹرنیٹ تو ہونا وہاں پہ۔ تو ابھی تو مارس پہ زندگی نہیں ہے، تو انٹرنیٹ اس نے پہلے بھیج دیا۔ دے آر پلاننگ، کچھ نہ کچھ تو نکالیں گے۔ اچھا، معیشت میں بھارت ہم سے آگے چلا گیا، ایجوکیشن میں آگے چلا گیا، ٹیکنالوجی ایک چیز تھی، حالانکہ ان سے پہلے ہمارا اسپارکو لانچ ہوا تھا، ہم نے پہلے خلا میں بھیجا تھا، وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ تو پاکستان اس حوالے سے کیا کر رہا ہے؟ اسپارکو کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہمیں نظر آتی ہیں، فواد چودھری بھی رہے، بڑے بڑے دعوے کیے، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ نہیں، فواد چودھری صاحب تو جو ہیں دیکھیں، ہی از نو میچ۔ بات یہ ہے وہاں پہ انہوں نے لگایا تھا ڈاکٹر عبدالکلام کو، آپ نے لگایا فواد چودھری کو، موازنہ کرے نا، ڈومین تھی اس کی یہ،
اس نے نیوکلیئر پاور بنا دیا انڈیا کو, اس کی ڈومین تھی نا, سائنٹسٹ تھا. تو آپ کسی سائنٹسٹ کو لگائیں نا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر, آپ ایک سیاستدان کو لگا دیتے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ تو مستقبل میں کو لگ رہا ہے, مستقبل میں آپ دیکھیں سیاستدان تو بہت نظر آ رہی, کھیپ نظر آ رہی ہے. سائنسدان جتنے ہمارے ہوتے ہیں وہ ناسا لے جاتا ہے, ابھی ہماری ایک بچی تھی اس کو ناسا لے گیا. تو جب ملک میں سیاستدان بھر جائیں گے, سائنسدان رہیں گے نہیں, تو پھر سیاستدانوں نے کور کرنا سارا کچھ. نہیں ایسا نہیں ہے اویس, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اس میں صرف یہ ہے کہ ڈھونڈنے والے کی بس ابھی ہمیں یہ ہے کہ ہمارے ستارے جو ہیں وہ دریافت نہیں ہو پائے جو ملک کے اندر ہی موجود ہیں. ہو جائیں گے, ہمیں صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, ہمیں سیاستدان ہر فیلڈ میں نہیں چاہیے بھائی, یہ نہیں چلا سکتے, ان سے ملک نہیں چل رہا. یہ اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کیا چلائیں گے؟ یہ بالکل بھی ارریلیونٹ ہے کسی بھی سیاسی بندے کو ایسی وزارتوں میں لے کر آنا. ہاں آپ کو سائنٹسٹ لانے پڑیں گے. یہ دیکھیں نا, یہ ایکسیپٹنس کی کمی ہے. ہماری کوئی بھی جو جماعت ہوتی ہے نا, پارٹی, اس کا دل یہ ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. یہاں پہ وزارتوں پہ بندے لگانے کا مطلب اس پرٹیکولر فیلڈ میں ترقی کرنا نہیں ہوتا. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سائنٹسٹ تو تب لگائیں گے جب انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی مقصود ہوگی ملک کو. یہاں پہ وزیر فؤاد چودھری کو اس لیے لگا دیا گیا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی ایک پارٹی کے اسپوکس پرسن تھے اس وقت, تو انہوں نے کہیں نہ کہیں تو لگنا ہے نا بھائی. تو اس وقت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھا, بہت بڑی وزارت تھی, اور انہوں نے اپنی ایز اے پولیٹیشین انہوں نے بہت اچھا سنبھالا. میں ان کو 100 نمبر دیتا ہوں ایز اے پولیٹیشین, بٹ ہی واز ناٹ اے سائنٹسٹ. تو پھر ظاہر ہے پھر جب سائنٹسٹ آئے گا تو وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو جدت آئے گی وہ ایک اور. اچھا ابھی دیکھیں مودی کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے بڑے بڑے جو ان کے شعبے ہیں ان کو کیپچر کیا ہوا ہے, ان پہ بڑی خاصی نگاہ ہے. خاص طور پہ یہ جو ان کا ISRO کا تھا شعبہ, اس پہ مودی نے خاصی توجہ بھی دی تھی. کل اس کا جشن بھی دیکھنے والا تھا, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہاں, مودی صاحب تو کہتے ہیں وہ ان کے بچوں کی شادیوں پہ وہ اتنا خوش نہیں ہوئے, اپنی شادی پہ اتنا خوش نہیں ہوئے, 3 بار وہ پرائم منسٹر بنے اس پہ اتنا خوش نہیں ہوئے. نواز شریف صاحب کے فیملی میں شادی پہ آئے, آلو گوشت کھایا, ادھر بھی خوش نہیں ہوئے. یہ جتنا خوش ہوئے ہیں چاند پہ جب وہ پہنچے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا خون پسینہ لگا ہے, اتنا پیسہ لگا ہے, پوری دنیا کی نظریں آپ پہ ہیں. کرٹیسزم کرنے والے کرٹکس آپ کے اپنے ملک کے اندر اس کے اتنے دشمن ہیں, تو پھر اس نے اچیو کیا ہے تو پھر جشن. یہ گورے کی کہاوت ہے, فٹ بال سے ریلیٹڈ ہے, وہ کہتے ہیں جو ٹیم جیتتی ہے جشن اس کا حق ہے. آخری سوال ہے, لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں انڈیا پہ بھی, حالانکہ بہت بڑی کامیابی ہے, تو اگر کل انڈیا واقعی ہی اچیو کر رہے, کوئی دریافت کر کے لے آتا ہے, تو کیا صرف یہ انڈیا کی کامیابی ہے, پوری نوع انسانیت کی کامیابی ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ انڈیا کی کامیابی ہے اور پھر پوری نسل نو انسانی کی کامیابی ہے. ظاہر ہے جو کچھ بھی, اب دیکھیں جس نے بلب بنایا تھا وہ جہاں پہ بھی تھا, وہ صرف اسی ملک میں بلب تو نہیں چل رہا نا, پوری دنیا استعمال کر رہی ہے, تو پوری دنیا کو فائدہ ہے. انڈیا بھی جو دریافت کرے گا اس سے یہ تو نہیں ہے کہ کاپی رائٹس ہو جائیں گے انڈیا کے, پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھائے گی. تو ایجادات ہوتی ہیں, جو دریافت ہوتی ہیں چیزیں, ان سے پوری دنیا ہی فائدہ اٹھاتی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی جو کریڈٹ ہے وہ اسی کو جاتا ہے. چلیں جی, ہم بھی امید یہی کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے کوئی اچھا دریافت کر کے لے آئے, پانی نہ صحیح کسی پیچیدہ بیماری کا کوئی حل ہی لے آئے, اور ہم پاکستان کے جو ادارہ ہے اسپارکو, اس سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی جلد ہی مون مشن یا خلا میں کم از کم ایک اور خلا میں کوئی سیٹلائٹ یا کوئی راکٹ لازمی بھیجے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.